بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میاں محمد نواز شریف کو دکھ ہے کہ آزاد کشمیر میں ان کے بہت سارے نمائندے ہار گئے۔ میاں نواز شریف کو دکھ ہے کہ بلاول نے ان کے اوپر بڑی سخت تنقید کی۔ میاں نواز شریف کو دکھ ہے کہ پچھلی حکومتوں نے کام نہیں کیا جس کی بنیاد پہ کشمیر آج احتجاج کے دہانے پہ کھڑا ہے۔ ان تمام چیزوں کا دکھ میاں نواز شریف کو اپنی جگہ، لیکن آنے والے دنوں کے اندر وہ کیا کریں گے اس بات کا بھی جائزہ لیں گے۔ ساتھ ساتھ بانی تحریک انصاف کی رہائی ہوگی یا ان سے ملاقات ہوگی، لانگ مارچ ہوگا، سہیل آفریدی کی قیادت کریں گے یا ڈیل ہو جائے گی۔ ان تمام معاملات کا بھی سیاسی اعتبار سے جائزہ لیں گے۔ میرے ساتھ بڑا سینئر پینل موجود ہے، نجم علی خان صاحب موجود ہیں، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، روزنامہ نئی بات کے گروپ ایڈیٹر ہیں۔ نجم صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا، ساتھ میں جوائن کیا ماجد نظامی صاحب نے، تجزیہ کار ہیں، تاریخ داں بھی ہم انہیں کہہ سکتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ سینئر صحافی بھی ہیں۔ ماجد بھائی آپ کا بھی بہت شکریہ، اور ہمیں جوائن کیا اسد اللہ خان صاحب نے، نوجوان بھی ہیں اور ساتھ ساتھ سوشل میڈیا کے ڈائنامکس کو بھی سمجھتے ہیں۔ اسد صاحب آپ کا بھی شکریہ۔ نجم صاحب ابتدا آپ ہی کر دیجئے گا ذرا، میاں نواز شریف نے کچھ بات چیت کی ہے، دو چیزیں مجھے اس کے اندر ایسی لگیں کہ جس کے اوپر آپ تینوں مہمانوں سے میں ضرور تبصرہ لوں گا، پھر آگے ملک کی سیاسی صورتحال کی طرف چلیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ پیپلز پارٹی سے اس طرح شکایت ملے گی اس کا اندازہ نہیں تھا۔ تو میاں صاحب کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا اور پیپلز پارٹی غیر ضروری شکایت کر رہی ہے، یا پیپلز پارٹی لاڈلی بن گئی ہے اور لاڈلا بن کے شکایت کر رہی ہے؟ پیپلز پارٹی کو وہ کیا کہنا چاہ رہے تھے؟ اور صرف سر بات یہاں ختم نہیں ہوتی، انہوں نے کہا کہ آزاد کشمیر کو اس حال میں پہنچانے والے، اور حال ایسے مراد یہ تھی کہ جو وہاں پر احتجاج کا معاملہ ہے یہ پچھلی حکومتوں کی ذمہ داری تھی۔ تو کس کو خاص طور پر انہوں نے مخاطب کیا؟ پچھلی حکومتوں میں تو ان کی اپنی حکومتیں بھی تھیں، تو کس حکومت کو وہ کیٹیگوریکلی کہہ رہے ہیں کہ جس نے حالات کو یہاں تک خراب کر دیا کہ احتجاج ختم ہی نہیں ہونے کا نام لے رہا؟ نجم بھائی دیکھیں، پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ہے فواد بھائی کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون دو الگ الگ جماعتیں ہیں، ان کے الگ الگ نظریات ہیں، ان کے الگ الگ مفادات ہیں، اور وہ ایک دوسرے کے مقابلے میں اب بھی اپنے آپ کو سمجھتی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود جب سے میثاق جمہوریت ہوا تو یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی ڈیسینسی کا جو ہے مظاہرہ کیا جائے گا، جو کہ ہمیں بسا اوقات نظر آتا ہے کہ جب انتخابی مہم کسی بھی جگہ کی شروع ہوتی ہے تو وہ ٹاپ کی لیڈرشپ، ہم نیچے کے کارکنوں کی طرف سے تو کچھ ایکسپیکٹ ہی نہیں کرتے، لیکن جو ٹاپ کی لیڈرشپ ہے وہ اپنے الفاظ کو، اپنے جذبات کو، اپنے خیالات کو ضرور جو ہے کنٹرول میں رکھے گی۔ اور ایک جس طرح میاں نواز شریف نے خود آزاد کشمیر میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری کا شکوہ کیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ نوک جھونک ضرور ہونی چاہیے لیکن مار کٹائی نہیں ہونی چاہیے۔ تو بلاول جو ہے بہت نوجوانی میں، آپ خیر اتنے بھی نوجوان وہ نہیں رہے، لیکن اس کے باوجود وہ ایگریسو ہو جاتے ہیں۔ تو یہ شکوہ جو ہے یہ مسلم لیگ نون کی قیادت کی طرف سے سامنے آتا ہے کہ ہمیں بہت زیادہ ایگریشن کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ اگرچہ میں سمجھتا ہوں کہ صدر آصف علی زرداری کے ساتھ وزیر اعظم شہباز شریف کی جو ملاقات ہوئی اس میں بھی چیزوں کو ریزولو کیا کیا بہتری کی طرف گئے، لیکن اس کے باوجود چونکہ یہ الیکشن تو بار بار ہوتے رہنے ہیں اور ہمیں کبھی نہ کبھی تو دوبارہ ڈیسینسی کی طرف آنا پڑے گا۔ اور دوسری جہاں تک آزاد کشمیر کی بات ہے تو کون نہیں جانتا کہ آزاد کشمیر کو اتنا زیادہ سینسٹیو ایشو بنانے میں کس نے کیا کردار ادا کیا ہے۔ میں 2018 سے لے کر اب تک کے وہاں پر وزرائے اعظم کو دیکھوں تو میں کسی بھی وزیر اعظم کی توہین نہیں کرنا چاہتا، لیکن اس کے باوجود ہمیں وہاں پر اہلیت کا، قابلیت کا جائزہ لینا پڑے گا۔ ہمیں سردار تنویر الیاس کو بھی دیکھنا پڑے گا، ہمیں اس کے بعد دوسرے صاحب کو بھی دیکھنا پڑے گا، ہمیں خاص طور پہ فیصل راٹھور کو بھی دیکھنا پڑے گا، ہمیں اس سے پہلے انوار الحق کو بھی دیکھنا پڑے گا۔ اور خاص طور پہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میں ذاتی طور پہ ایک تجزیہ کار کے طور پر سمجھتا ہوں کہ انوار الحق نے ایکشن کمیٹی کے لیے وہی سہولت کاری کی جو اس سے پہلے چودھری نثار دھرنوں کے حوالے سے 2014 میں پاکستان تحریک انصاف کے لیے کر چکے تھے۔ اور اگر وہاں پر یہ سہولت کاری موجود نہ ہوتی تو یقینی طور پر جو ہے وہاں ایکشن کمیٹی کو اتنی زیادہ سپورٹ، اور آج یہ صورتحال نہ ہوتی کہ ہمیں ٹراولا کوٹ اور سدنوتی میں تو ہم الیکشن ہی نہیں کروا سکے اگرچہ وہاں پہ آئینی عمل ہو گیا۔ تو یہ جو ہے یہ دو تین چیزیں ہیں سیاسی جماعتوں کے درمیان، یہ چیزیں چلتی رہیں گی، لیکن ان کو ایک حد میں ہونا چاہیے۔ اور خطرہ یہی ہے، میں پھر کہوں گا کہ جب ہم حد کو عبور کریں گے تو پھر حال وہی ہوگا جو عمران خان کا ہوا،
پھر حال وہی ہوگا جو پاکستان تحریک انصاف کا ہوا. پھر جب آپ ریڈ لائنز کو عبور کریں گے تو پھر ایک دوسرے کے دلوں میں ہم نے بطور سیاسی تجزیہ کار یا ہم نے جب جتنا عرصہ صحافت کی ہے، سیاست کو دیکھ رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ سیاستدانوں کو اس قابل ضرور رہنے دینا چاہیے ایک دوسرے کو کا منہ دیکھ سکیں، ایک دوسرے سے ہاتھ ملا سکیں، ایک دوسرے کی خوشی غمی میں جا سکیں. یہ جو نفرت کی، تعصب کی، انتہا پسندی کی سیاست ہے، اور بلاول جو ہے بسا اوقات وہ کر جاتے ہیں، اور ان کے بیانات جو تھے واقعی دل دکھانے والے تھے، اور اس سے بہت سارے لوگوں کا دل دکھا بھی. تو میرا خیال ہے کہ یہ سارا اسی تناظر میں ہے، ورنہ دونوں میچور پولیٹیکل پارٹیز ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ہمارے مفادات کیا ہیں، ہم نے ملک کے لیے کیا کرنا ہے، ریاست کے لیے کس طرح آگے بڑھنا ہے، ہم پلے کس طرح کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. ماجد بھائی، آپ کی تحقیق کیا کہتی ہے؟ میاں صاحب کس حکومت کو ٹارگٹ کر رہے تھے؟ کیا اپنی ہی کسی حکومت کو ٹارگٹ کر رہے تھے؟ فیصل راٹھور کو ٹارگٹ کر رہے تھے؟ انوار الحق کو کر رہے تھے؟ تنویر الیاس کو کر رہے تھے؟ راجہ فاروق حیدر کو کر رہے تھے؟ یا اس سے پہلے کی حکومتوں کو کر رہے تھے؟ میاں صاحب کہنا کیا چاہ رہے تھے؟ اور پھر پیپلز پارٹی سے ایکشن، ری ایکشن، اوور ایکٹنگ کس چیز کی توقع انہیں نہیں تھی کہ جو ہو رہی ہے؟ اور آگے کیا آپ دیکھتے ہیں کہ دونوں پارٹیاں بیٹھ جائیں گی، بات چیت ہو جائے گی، یا اب راستے آہستہ آہستہ الگ ہوتے جائیں گے؟ جی بہت شکریہ. یہ بات درست ہے کہ میاں نواز شریف نے نہایت تحمل اور برداشت کے ساتھ اس مسئلے کو ہینڈل کیا ہے، اور انہوں نے ایک حد سے آگے اس چیز کو لے جانے کی کوشش نہیں کی. اور وہاں پر بھی آج انہوں نے یہی بیانیہ اپنایا ہے کہ جس میں انہوں نے پنجاب کی طرح وہاں پر بھی ڈیولپمنٹ، سڑکوں کی، ہسپتال کی بات کی ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ معاملہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی سے کہیں زیادہ بڑھ چکا ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ کشمیر میں ہمیں اپوزیشن دیکھنے کو نہیں ملتی. یہاں پر جو آخری تحریک عدم اعتماد آئی تھی تو 53 میں سے 48 لوگ جو ہیں ایوان کے ایک طرف ہو گئے تھے. اگر ایسا ہوگا تو پھر وہ اپوزیشن کا ویکیوم سڑکوں پر مکمل ہوگا. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ایسی کیبنٹ بھی بنی کہ جس کے اندر نون لیگ کا وزیر بھی تھا، تحریک انصاف کا وزیر بھی تھا، پیپلز پارٹی کا وزیر بھی تھا. تو اگر اس طرح کی کیبنٹ آزاد کشمیر میں بنے گی اور اس کے بعد یہ توقع کی جائے کہ جی عوام اس کیبنٹ سے جو ہے وہ کنیکٹ کر سکیں گے اور وہاں کے مسائل پہ وہ حکومت حل کر لے گی، تو میرا خیال ہے ایسا ناممکن ہے. تو اس لیے میری رائے میں یہ مسئلہ دو جماعتوں سے بڑا ہے، اور اسی لیے میاں نواز شریف نے جو سڑکوں کی، ہسپتالوں کی بات کی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اس کی وجہ یہ کہ جو اکنامک سروے آف پاکستان ہے، یہ جو ابھی بجٹ سے پہلے آیا تھا، یہ کہتا ہے کہ وہاں پر 60% سکولوں میں پینے کا پانی نہیں ہے. یہ سرکاری سکولوں کے اعداد و شمار ہیں. پھر 50% سے زائد ایسے سکول ہیں جہاں پر باؤنڈری وال کا اور بجلی کی عدم دستیابی ہے. تو ان حالات میں وہاں پہ حکومت کرنا خاصا چیلنجنگ ہوگا. پھر یہ ہے کہ یہ جو آج کل کالعدم کمیٹی ہے، اس کا جو معاہدہ ہوا تھا اس کے اندر بھی اس طرح کی باتیں کی گئی تھی جس میں بیسک رائٹس کا تذکرہ ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ مسلم لیگ نون کو کنیکٹ کرنا ہوگا عوام سے، تاکہ یہ تاثر ختم ہو کہ حکومت آزاد کشمیر اور کشمیری عوام دو الگ الگ چیزیں ہیں. اور دوسرا پھر یہ ہے کہ جو ان کا ایک ڈیولپمنٹ کا نیریٹو ہے اس کو انہیں آگے لے کے چلنا ہوگا، تاکہ ابھی تک جو کچھ بھی محرومیاں ہیں یا ناکامیاں ہیں ایٹ لیسٹ ان کو تھوڑا سا کم کیا جائے. اس کی وجہ یہ کہ نفرت اور محبت ایسی چیزیں ہیں جو ایک دن میں پیدا نہیں ہوتی. اچھا ماجد بھائی، اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ آپ اس پہ تبصرہ کریں، تجزیہ کریں کہ کون سی پارٹی یہ کیپیبلٹی رکھتی ہے کہ ڈیولپمنٹ کا نیریٹو لے کر جائے، جو آپ کے بقول وہاں کا ایک بڑا مسئلہ ہے کہ اسکولوں کی باؤنڈری وال نہیں ہے، پینے کا صاف پانی نہیں ہے، گو کہ پاکستان کے اور بھی علاقوں کا یہ مسئلہ ہے، لیکن چلیں آپ اسپیسیفک کشمیر کی بات کر لیں اس کی حساس کیفیت کو دیکھتے ہوئے. تو 3 پارٹیاں آپ کو پاکستان میں بڑی نظر آتی ہیں، پی ٹی آئی ہو گئی، پیپلز پارٹی ہو گئی، مسلم لیگ نون ہو گئی. ان تینوں میں سے کس کی حکومت اس وقت موجودہ حالات کے مطابق سب سے بہتر ہوتی کشمیریوں کی ان تمام ڈیمانڈز کو پورا کرنے کے لیے جو ان کو احتجاج کی طرف لے گئی ہیں؟ جی بالکل، اس بارے میں آج میاں نواز شریف نے جس طرح کہا ہے کہ جی سڑکیں اور ہسپتال بننے چاہیے، بچوں کے ہاتھ میں لیپ ٹاپ ہونے چاہیے، تو یہ جو باتیں ہیں یہ بالکل میاں نواز شریف کا جو ایجنڈا ہے اس سے مطابقت رکھتی ہیں. پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف میں یہ کمی ضرور تھی کہ انہوں نے ان حکومتوں کو صرف حکومت کے طور پہ چلایا، اور جس کی وجہ سے ہم نے یہ دیکھا کہ یہ بحران بڑھتا گیا. دوسرا ایک اوور آل ایشو یہ بھی ہے کہ مرکز اسلام آباد سے
جب حکومت تبدیل کرنے کی یا فارورڈ بلاک بنانے کی کوشش کی جاتی تو اس سے وہ پورا کا پورا پروسیس جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. تو اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ ابھی آئندہ جو بھی گورنمنٹ بنتی ہے, یقیناً مسلم لیگ نون کی ہے, پہلے تو وہ اپنے اندرونی اختلافات حل کریں, ایک پرائم منسٹر کا ایک اچھا کینڈیڈیٹ ہونا چاہیے, اور پھر یہ کہ یہ جو ان کا ایجنڈا ہے ترقی کا اور اس کے جو جزیات ہیں ان کو لے کے وہ ایک پروگریسو پلان کے ساتھ آگے چلیں تو مسائل بالکل حل ہو سکتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ انہیں اس مسئلے کو مذاکرات اور بات چیت سے اور اسمبلی کے اندر گفتگو سے حل کرنا ہوگا. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اسد اللہ خان صاحب, آپ کس طریقے سے اس سارے معاملے کو دیکھتے ہیں کہ جہاں پر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی اس بیانی جو جنگ تھی, لفظی جنگ تھی, اس کو نورہ کشتی بھی بعض مقامات پہ قرار دیا گیا. اب میاں صاحب کا ایک طرح سے شکوہ سامنے آ چکا ہے. پیپلز پارٹی جوابی شکوہ ویسے ہی دے گی جیسے وہ ماضی میں دیتی رہی ہے. جس طریقے سے جب کشمیر اور کشمیر کی بات کی میاں صاحب نے تو پھر بلاول صاحب نے ان کو اڑے ہاتھوں لیا تھا. تو اب آگے آپ کو پیپلز پارٹی کا رد عمل کیا لگتا ہے؟ اور پھر کشمیر کے مسائل کا حل نون لیگ کے پاس ہے, وہ تو کہتے ہیں کہ مسائل کی ذمہ دار پچھلی حکومتیں. دیکھیے, پیپلز پارٹی سے شکوہ ہے کیا میاں صاحب کو اور نون لیگ کو؟ بلاول صاحب نے پوری کیمپین کے دوران ایسا کیا کہا ہے جس سے شکوہ ہو؟ گالی نہیں دی, انہیں کرپٹ نہیں کہا, انہیں کوئی بہت ایسی بات نہیں کی جس سے بہت ناراض ہونا چاہیے. ایک بات اسد بھائی چھوڑا بھی کچھ نہیں ہے, ان کی حکومت کی لیجیٹیمیسی کے اوپر ہی سوال اٹھا دیا, اس سے بڑی کیا بات ہے؟ میں عرض کر رہا ہوں نا, میں کہہ رہا ہوں کہ ایک ہی تو بات کی ہے, انہوں نے دہرا کے کی, لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات راسخ کر دی, ان کو یاد دلا دی, ذہنوں میں بٹھا دی, لوگوں کے دلوں میں جگا دی کہ یہ فارم 47 کی حکومت ہے. پیپلز پارٹی سے یہی ایک شکوہ ہے, اور بلاول صاحب کے بار بار دہرانے سے یہ بات لوگوں کے دلوں میں بیٹھ گئی, اور اس کا واقعی اس نے ڈیمیج کیا پی ایم ایل این کو, اور اس سے پی ایم ایل این کو واقعی شکوہ ہوا ہے. نواز شریف صاحب کو بھی شکوہ ہوا ہے, مریم نواز صاحبہ کو بھی شکوہ ہوا ہے کہ ہمیں فارم 47 کے کہہ رہے ہیں, اور بلاول صاحب سے اس کے علاوہ کوئی شکوہ نہیں ہے. اسی سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ بلاول صاحب کے اتنی مرتبہ یہ دہرانے سے بہرحال اس کا اثر ہوا ہے, اس کا امپیکٹ ہوا ہے, اس کے علاوہ تو کوئی اور شکوہ ہی نہیں ہے. اور پھر یہ کہا گیا کہ جی بلاول صاحب کو ڈیسنسی برقرار رکھنا چاہیے تھی, انہیں خان صاحب اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بیانیے کی بادشاہ پی ٹی آئی سمجھی جاتی تھی, اس سے زیادہ طاقتور بیانیہ پھر پیپلز پارٹی بنانے میں کامیاب ہو سکی ہے, اگر یہ پہلی دفعہ ہوا ہے تو. اس کی وجہ یہ ہے کہ بلاول صاحب جو کہہ رہے تھے وہ لوگوں کے دلوں کی آواز تھی, یا لوگ پہلے سے مانتے ہیں کہ فارم 47 کی حکومت ہے. لوگوں نے کہا کہ ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے, چلو آپ بھی کہہ رہے ہیں, تو یہ اور بات جو ہے وہ ٹھک گئی, کیونکہ پی ٹی آئی جب یہ بات کہتی تھی تو اس میں اتنی طاقت محسوس نہیں ہوتی تھی کہ اس کو پولیٹیکل بیانیہ سمجھا جاتا تھا. لیکن جب آپ کا اپنا ہی حلیف یہ بات کہہ دے آپ کے بارے میں تو وہ زیادہ ڈیمیج کرتا ہے. اور دیکھیں, کہا گیا کہ بلاول صاحب کو ڈیسنسی برقرار رکھنا چاہیے تھی, انہوں نے کوئی انڈیسنٹ بات نہیں کی. بلاول صاحب نے تو کہا کہ یہ فارم 47 کی حکومت ہے, جو کہ بالکل سچ بات ہے, اس میں کیا غلط ہے. انہوں نے جو کچھ کہا وہ اگرچہ آپ کے ان سے یہ شکوہ ہو سکتا ہے کہ بھئی آپ اسی حکومت کے اتحادی ہیں, آپ کو یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی. کہنی چاہیے یا نہیں کہنی چاہیے یہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے. کیا وہ ڈیسنٹ گفتگو تھی یا انڈیسنٹ گفتگو تھی؟ میرے خیال میں تو وہ حقائق پر مبنی گفتگو تھی, تو مجھے تو نہیں لگتا کہ بلاول صاحب نے کوئی انڈیسنٹ بات کی ہے. تو یہ شکوہ کرنا کہ ان کو ایک لمٹ میں رہنا چاہیے تھا, یہ تو پھر کمپرومائز کرنے کی بات ہے نا, کہ آپ کہیں کہ ہاں ہمیں پتا ہے کہ ہم سے فارم 47 کے ہیں. بلاول صاحب مگر آپ یہ بات نہ کریں, ہمیں پتا ہے کہ آپ کا میئر بھی وہاں پر جعلی حکومت بنائے ہوئے ہے, لیکن ہم بھی یہ بات نہیں کریں گے. تو پھر کہاں گئے اصول اور کہاں گئی سیاست, کہاں گئی جو ہے وہ اخلاقیات کی بات. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ ہونا ہی تھا, یہ ہنڈیا بیچ چوراہے میں پھوٹنی ہی تھی. آج پھوٹتی یا کل پھوٹتی. آپ دیکھیں نا, کل کو جنرل الیکشن آ جائیں تو بلاول صاحب یہی باتیں دوبارہ کریں گے, اور پہلے بھی کر چکے ہیں. پچھلی حکومت میں, پی ڈی ایم کی حکومت میں وزیر خارجہ تھے, شہباز شریف صاحب سے بلاول صاحب کہتے تھے کہ آپ نون لیگ کے نہیں بلکہ ہمارے وزیر خارجہ, ہمارے وزیر اعظم ہیں, آپ ہمارے زیادہ وزیر اعظم ہیں. لیکن جیسے ہی الیکشن میں اترے تو آپ نے دیکھا زرداری صاحب نے سٹیٹمنٹ دیا کہ میں نے شہباز شریف صاحب کی حمایت کر کے ان کو وزیر اعظم بنایا, لیکن یہ نااہل نکلے, یہ پرفارم نہیں کر سکے, اور اس نعرے کے ساتھ وہ الیکشن میں اتر گئے. بلاول صاحب بھی ان کو تکنیک کا نشانہ بناتے نظر آئے. جیسے الیکشن ہوا پھر آپ اپوزیشن بھول گئے. پچھلے 10 12 15 سال میں اگر آپ غور کریں, 2013 کے الیکشن سے آنورڈز آپ غور کریں کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی لڑائی صرف الیکشن کے دوران ہوئی ہے, اس کے علاوہ کبھی نہیں ہوئی. سخت بیانات جو ہیں وہ الیکشن کے موقع پر آ کر دیے گئے ہیں,
اور الیکشن کے بعد ماحول ٹھیک ہو جاتا ہے. ابھی آپ نے گلگت بلتستان کے الیکشن میں دیکھا کیا چل رہا تھا کہ جی جیسے آپ لاہور کی حکومت بنائی ہے ویسے ہی آپ یہاں کی حکومت بنانا چاہتے ہیں. اگلے دن سب اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے, بلاول صاحب اور شہباز شریف صاحب اور زرداری صاحب, بلکہ شہباز شریف تعریف کر رہے تھے کہ بلاول صاحب آپ نے بہت اچھی کیمپین کی ہے. لیکن اسد خان صاحب یہ ایک سیاسی میچورٹی بھی تو ہے نا کہ آپ کیمپین چلائیں اور پھر جب ضرورت پڑے تو ساتھ بھی بیٹھیں. اس میں کوئی دشمنی کی بات تو نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی میں تو نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھوں گا. میرا خیال ہے یہ اچھا عمل نہیں ہے. نہیں صحیح ہے, دشمنی کی بات نہیں ہے, لیکن آپ ایک پیٹرن تو دیکھ سکتے ہیں نا سیاست کا یا ایک اپنی سیاسی حکمت عملی کا کہ پیپلز پارٹی کیا کر رہی ہے. ابھی جو انہوں نے ایسا لگتا ہے کہ تھوڑا زیادہ ہو گیا فارم 47 کا, انہوں نے اتنی بار اس کو دہرا دیا کہ ان کو یا شاید کوئی اور بھی غصہ انہوں نے بیچ میں ڈالا, لیکن بہرحال اس مرتبہ اس نے ڈیمیج کیا ہے. رانا ثناء اللہ صاحب کا کانفیڈنس اسی وجہ سے ہے. رانا ثناء اللہ صاحب یہ اسی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ الیکشن ختم ہوں گے تو یہ سب نارمل ہو جائے گا, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ 2013 کے بعد سے اب تک یہ پیٹرن چلا آ رہا ہے کہ الیکشن ختم ہوتے ہیں تو سب کچھ نارمل ہو جاتا ہے. تو یہی وجہ سے رانا ثناء اللہ صاحب خان صاحب میرا اپنا خیال یہ ہے کہ شاید دونوں پارٹیوں نے میثاق جمہوریت کے نتیجے میں سیکھا تھا. میں ذرا ماجد صاحب سے ہلکا سا تبصرہ لوں, نجم صاحب سے ہلکا سا, مجھے بریک لینی ہے. ماجد بھائی, یہ میثاق جمہوریت کا پھل ہے کہ پارٹیاں ایک لمٹ سے آگے نہیں جا رہی ہیں دونوں, یا جس طرح اسد صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ پیور پراپر نورا کشتی, آپ کیا کہتے ہیں سر؟ دیکھیے میں تو اس کو نورا کشتی ہی سمجھوں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر تو یہ کیلکولیٹڈ تنقید ہو تو یہ مسلسل 5 سال جاری رہنی چاہیے, لیکن یہ کیلکولیٹڈ تنقید نہیں ہوتی, اس لیے وہ 2013 کی اور 2008 کی ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کی طرح وہ بیان بازی کرتے ہیں, اس کے بعد کیبنٹ میں اکٹھے بیٹھ جاتے ہیں. تو وہاں سے پھر یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ مفاہمت اور میثاق جمہوریت کا معاملہ نہیں ہے, بلکہ اس کے اندر اگر تو باقی 4 سال تنقید ہوتی رہے تو پھر ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ انہوں نے کچھ سیکھا ہے, مفاہمت اور میثاق کی بات ہے. لیکن چونکہ ایسا نہیں ہوتا, وہ 4 سے 6 مہینے کی ایک ہیٹڈ ڈیبیٹ ہوتی ہے, تو اس میں پھر یہ بالکل کہا جا سکتا ہے کہ یہ نورا کشتی سے کہا جا سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا. نجم بھائی آپ کیا کہتے ہیں, یہ نورا کشتی ہے یا یہ حقیقی جنگ ہو چکی ہے؟ سر اگر آپ اس کو نورا کشتی کہتے ہیں تو میں نورا کشتی کی حمایت کروں گا. اگر یہ جمہوریت کو بچاتی ہے, اگر یہ اس انتہا پر نہیں لے جاتی جہاں پر کچھ کم ظرف کچھ الفاظ کو استعمال کرنے سے آری اور کچھ سیاسی تربیت سے آری لوگ جو ہیں اس کو لے جانا چاہتے ہیں, تو اگر یہ نورا کشتی, اگر آپ تمیز کو, اگر آپ تہذیب کو اور آپ شکووں کو, ایک موقع پہ ہونے والوں کو اگر آپ نورا کشتی کہتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ہماری جمہوریت بچتی ہے اور یہ 5ویں اسمبلی ہے, اگر یہ مدت پوری کر رہی ہے میثاق جمہوریت کے بعد, اگر آپ نورا کشتی کہتے ہیں تو پھر میں اس نورا کشتی کی مکمل حمایت کرتا ہوں. مجھے اس انتہا پسندی سے, اس بغض سے, اس نفرت سے, ایک دوسرے کے اوپر ایک دوسرے کو دشمن بنا دینے کے کلچر سے ہی نفرت. اور میں سمجھتا ہوں کہ سب نے, میں اختلاف کروں گا بہت ہی احترام کے ساتھ, کہ میں سمجھتا ہوں کہ سب نے سیکھا ہے. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے بھی سیکھا ہے, پاکستان کی میچور پولیٹیکل لیڈرشپ نے بھی سیکھا ہے, اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے, فوج نے بھی یہ سیکھا کہ آپ یہ دیکھیے کہ پرویز مشرف صاحب کے دور میں ایک اسمبلی بنی, اس نے اپنی مدت پوری کی, اس کے بعد ایک دوسری اسمبلی بنی, زرداری صاحب آئے, اس نے اپنی مدت پوری کی, نواز شریف آئے, اس میں وزراء اعظم تبدیل ہوتے رہے, اس نے اپنی مدت پوری کی, عمران خان آئے, اس نے مدت پوری کی. سر اس سے پہلے یہ لوگ جو یوٹیوبرز ہیں شاید انہوں نے اس سے پہلے کی نہ سیاست دیکھی ہوئی ہے نہ صحافت دیکھی ہوئی ہے. ہم نے یہاں پر 1.5 برس بعد, میں ان لانگ مارچوں کا حصہ ہوا کرتا تھا, 7 آنسو گیس ہم کھاتے تھے, میں قائد حسین احمد کے ساتھ سڑکوں پر موجود, ہم نے بہت کچھ دیکھا ہے سر. میں سمجھتا ہوں ہم بہت بہتری کی طرف گئے ہیں, میچورٹی کی, میں اس کو میچورٹی سمجھتا ہوں. میں اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ بہرحال آئین کے مطابق, قانون کے مطابق جمہوریت ہے, ایک دوسرے کو جان سے مار دینا, اور آج جس جگہ پہنچے ہوئے ہیں, ایک دوسرے کی فیملیز تک کو نہ چھوڑتے ہوئے جس جگہ پہ ہم پہنچے ہوئے ہیں, اس پر کسی کو نہیں پہنچنا چاہیے تھا. اور اگر یہ نورا کشتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ میں اس کو ویلکم کرتا ہوں, میں اسے خوش آمدید کہتا ہوں. نورا کشتی کی بات نجم بھائی آپ نے بھی کی, سبھی کر رہے ہیں نورا کشتی, کوئی کہتا ہے ہو رہی ہے, کوئی کہتا ہے نہیں ہو رہی. تو کیا سہیل آفریدی اور موجودہ سیٹ اپ کے درمیان بھی نورا کشتی ہو رہی ہے, یا حقیقی طور پر سہیل آفریدی یہ طے کر چکے ہیں کہ انہوں نے اسلام آباد پہ مارچ لے کر جانا ہے اور ملین مارچ کرنا ہے؟ بریک کے بعد ذرا جائزہ لیتے ہیں. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. نجم صاحب,
جس طریقے سے سہیل آفریدی صاحب ایگریسو ہے، سہیل آفریدی صاحب کل اور بھی بہت ساری باتیں کرتے رہے، آج بھی انہوں نے بہت سی باتیں کی. وہ کہتے ہیں کہ جی بہت بڑا مارچ لے کے جائیں گے، مخالف ان کی پارٹی ہے، سوشل میڈیا ہے، وہ سارا کہتا ہے کہ انہوں نے ڈیفیوز کر دیا سارے سسٹم کو. اکبر ایس بابر کو پتہ نہیں خواب آیا ہے یا واقعی ان سے کسی نے رابطہ کیا ہے. یہ جو ساری کھچڑی ہے اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں سر؟ کوئی سہیل آفریدی بہت سیریس موو کرنے جا رہے ہیں؟ سہیل آفریدی کو وزیر اعلیٰ بنے ہوئے بہت مہینے ہو گئے اور خیال کیا جا رہا تھا کہ علی امین گنڈا پور کی بجائے یہ کچھ کر کے دکھائیں گے، لیکن ہوا یہ ہے کہ اس کے بعد سے ملاقاتیں بھی بند ہیں، اور ملاقاتیں بند کروانے میں سہیل آفریدی بیچارے کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا. اس میں تو عمران خان صاحب کی اپنے ٹویٹس، اپنی حرکتیں، جو ان کی گفتگو، جو ان کے الفاظ وہاں پر رپورٹ ہوتے ہیں، اس کا بہت بڑا کردار ہے. جس طرح وہ فوج کے سربراہ کے بارے میں انہوں نے گفتگو کی، جس طرح انہوں نے پاکستان کے بارے میں گفتگو کی یا پاکستان کو ڈیفالٹ کرنے کی کال دیتے ہیں. اور باقی رہ گئی بات، دیکھیے سہیل آفریدی پر پریشر ہے. وہ وزیر اعلیٰ جو ہیں کوئی عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے اس ایجنڈے پر نہیں بنے. وہ ایک جو ہے قیدی نمبر 804 کے نعرے کے اوپر وزیر اعلیٰ بنے ہیں. انہوں نے کچھ نہ کچھ کر کے دکھانا ہے. لیکن جس قسم کی وہ دھمکیاں دے رہے ہیں، جس قسم کی وہ باتیں کر رہے ہیں، کیا اس سے پہلے 26 نومبر کو یہ فائنل کال کر کے دیکھ نہیں چکے ہوئے کہ یہ کس قسم کا انقلاب برپا کر سکے تھے؟ اور 3 صوبے ایسے تھے جن سے ایک بندہ بھی ان کے لیے کہیں سے ہمیں کوئی چیز نہیں نکل پائی تھی. یہ وہاں سے سرکاری ملازمین لے کر آئے تھے. یہ ایک مرتبہ پھر اگر کوشش کریں کہ مسئلہ پاکستان تحریک انصاف کا یہ ہے کہ اس کے عقاب بھی ناکام ہو چکے ہیں اور اس کی فاختائیں بھی ناکام ہو چکی ہیں، کیونکہ کوئی بھی عمران خان صاحب کی گارنٹی دینے کے لیے، ان کی ضمانت دینے کے لیے اور ان کے لیے کوئی کہیں کہ ہم ان کی ذمہ داری لیتے ہیں، اس کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہے. فواد صاحب، مسئلہ ان کے لیے یہ بن گیا ہوا، اور یہ اتنے سیاست سے، چیزوں سے، ایشوز کچھ اور ہو چکے ہیں. ایشو شاید پاک بھارت جنگ جو تھی وہ بڑا ایشو تھا. سندھ طاس معاہدہ کی معطلی بڑا ایشو ہے. اس وقت جو ہمارے دفاعی معاہدے ہو رہے ہیں سعودی عرب کے ساتھ، ترکیہ کے ساتھ، مصر آ رہا ہے، اس میں باقی ممالک آ رہے ہیں، وہ بڑے ایشوز ہیں. پاکستان تحریک انصاف ان تمام چیزوں سے آؤٹ ہو چکی ہوئی ہے. آج بھی ان کو سہارا لینے کے لیے اپنے موقف کا فارم 47 والے، اس کے لیے بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف جانا پڑ رہا ہے، کیونکہ یہ آزاد کشمیر میں بھی غلط فیصلہ کر چکے، وہاں پر پارلیمانی میدان سے آؤٹ ہو چکے، اپنے حلقے چھوڑ چکے. تو آج ان کو اس پر ڈیپینڈ کرنا پڑ رہا ہے. یہ ضرور ہے وہاں سے لوگ لے کر نکل سکتے ہیں، لیکن میری پاس جو انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے یہ پیشکش ہے، یہ موجود ہے، حکومت تک پہنچ چکی ہے، اسٹیبلشمنٹ تک پہنچ چکی ہے کہ آپ ملاقاتیں کھول دیجئے. ان کا اب رہائی مسئلہ نہیں ہے، اس وقت ان کا مسئلہ رسائی ہے، اور یہ پیشکش کر رہے ہیں کہ آپ ملاقاتیں کھول دیجئے، اور ان ملاقاتوں کے کھلنے کے بعد ان کی فیملی جو ہے وہ آئین کی، قانون کی اور جیل کے رولز ان کو فالو کرے گی. وہاں سے سیاست نہیں کی جائے گی، وہاں سے 26 نومبر جیسی کالز نہیں دی جائیں گی، وہاں سے ملک کو ڈیفالٹ کرنے کی کالز نہیں دی جائیں گی، وہاں سے پاکستان کی ریاست کے خلاف، پاکستان کی فوج کے خلاف، پاکستان کے اداروں کے خلاف، پاکستان کی عدلیہ کے خلاف ہرزہ سرائی نہیں کی جائے گی. اب یہ دیکھیے، میرے پاس جو انفارمیشن ہے وہ تو یہ ہے کہ یہ پیشکش حکومت تک پہنچ چکی ہے، لیکن چونکہ 27 بہت آگے ہے، اس پر بات چیت ہو رہی ہے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ عمران خان کی گارنٹی کون دے گا، کون ذمہ داری دے گا، کیونکہ وہ شخص جو ہیں ان کو پریڈکٹ کوئی بھی نہیں کر سکتا. خود ان کے پیارے، ان کے ساتھی، ان سے ہمدردی رکھنے والے بھی نہیں کر سکتے. اور ان کے جو اب بھی سوشل میڈیا کے اوپر یہ سوچ موجود ہے کہ ایک مرتبہ پھر آپ اپنے کارکنوں کو نہ مروائیں، ان کو پھینٹی نہ پڑوائیں. ہمیشہ کی طرح جس نے بھی عمران خان سے محبت کی وہ ذلیل ہوا، رسوا ہوا، اس نے مار کھائی. طارق جمیل سے لے کر آپ یہ دیکھیے کہ ملک ریاض تک، فیض حمید سے لے کر طارق جمیل تک، کون بندہ ہے، کس کا نام لیں گے جس نے، اور ان کے اپنے پیارے کارکن، ان کے ساتھی، وہ لوگ جو کہ عمران خان سے محبت کرتے تھے، اس کے لیے باہر نکلے. کیا کیا ان کے ساتھ؟ ان کو اپنی فوج پر، اپنے GHQ پر، اپنے کور کمانڈر ہاؤسز پر چڑھا کے کیا ان کو 10 سال، 5 سال کے لیے اندر کروا دیا، ان کو پھینٹیاں پڑوا دی، ان پہ دہشت گردی کے لیبل لگوا دیے. یہ سیاستدان دیتا ہے اپنے ساتھیوں کو، محبت کرنے والوں کو. دیکھیے یہ سیاست کا راستہ یہ اوپر سے نکلے گا. یہ سمجھتے ہیں نا کہ اپنے کارکنوں کو مروا کے، اپنے بندوں کو مروا کے، اپنے بچوں کو مروا کے، بلکہ لوگوں کے بچوں کو مروا کے، اپنے بچے تو ان کے محفوظ بیٹھے ہوئے ہیں نا. قاسم سوری تک لے کے نکل چکا ہوا ہے. ان کے بچے تو بچے رہیں گے. لوگوں کے بچوں کو مروا کر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی کچھ کر لیں گے، تو کچھ نہیں ہوگا سر. ان کو سیاست سے، تدبر سے، تحمل سے، حکمت سے، فراست سے اور سیاست سے راستہ نکالنا پڑے گا، بدماشی سے ہوگا. ٹھیک ہو گیا. ماجد بھائی آپ کیا کہتے ہیں؟ سہیل آفریدی صاحب کوئی چینج لے کے آ پائیں گے؟ ملاقاتیں جس طریقے سے نجم بھائی کہہ رہے ہیں، خبریں بڑی گردش کر رہی ہیں. میں نجم سیٹھی صاحب کو کوٹ بھی کر دیتا ہوں، سینئر صحافی ہیں، ان کا اتنا وزن ہے کہ انہیں کوٹ کیا جا سکے. وہ بھی کہتے ہیں کہ جی بس اب سہیل آفریدی کو ملاقاتوں کی اجازت مل جائے گی اور بات ختم ہو جائے گی یہاں پہ.
آپ اس کو کیسے سر جو ہے وہ کیری کر رہے ہیں؟ جی میں تو اس میں ایک نہایت غیر مقبول رائے رکھتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جب بھی عمران خان کی ملاقاتوں کا ذکر ہوتا ہے ہم تحریک انصاف کے اختلافات اور ان کے مسائل اور ان کے زبان و بیان کے مسئلے لے کے بیٹھ جاتے ہیں۔ میں ایسا نہیں سمجھتا، بڑی سادہ سی بات ہے، وہ ایک پرزنر ہیں، ان کو سزا ہو چکی ہے، عدالتی احکامات کے مطابق ان کا حق ہے کہ ان سے ان کے خاندان اور وکلاء کی ملاقات کروائی جائے۔ اس لیے یہ جو بیانیہ بنایا جاتا ہے یا کہانی سنائی جاتی ہے کہ ایسے ہو جائے گا تو ویسے ہو جائے گا، اور ہر منگل کو جو تماشا لگایا جاتا رہا ہے، یہ سارا کا سارا جو معاملہ ہے اس کا ذمہ وہ حکومت وقت پہ ہے، ریاست پہ ہے، اور انہی کو اس چیز کا جواب دینا ہوگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ بات ہو عمران خان کی ملاقات کی اور جواب میں تحریک انصاف کے اختلافات اور ان کی جو زبان ہے اس کے حوالے سے ہم ڈسکشن کریں، تو یہ تو بڑی نہیں، لیکن ماجد بھائی نتیجہ جو ہے وہ شاید لوگ اس لیے یہ بات کرتے ہیں، جیسا نجم صاحب نے بھی تذکرہ کیا کہ خان صاحب جیل میں بیٹھ کے ایک ایسی موو چلا رہے تھے کہ جو ریاستی اداروں کو اپنے خلاف لگتی تھی۔ دیکھیے یہ تو ہر 3 سال بعد ہماری موو کی، پالیسی کی، بیانیے کی تعریفیں بدل جاتی ہیں، تو اس لیے میں تو ان چیزوں پہ یقین نہیں رکھتا۔ 2018 سے 2021 تک میاں نواز شریف کے اوپر بھی اسی طرح کی ہی تقاریر کی جاتی تھی کہ ان کے بچے باہر بیٹھے ہیں، یہاں پہ وہ دوسروں کے بچوں کو مروا رہے ہیں، ریاستی اداروں کے خلاف حضرہ سرائی ہو رہی ہے۔ میرا خیال ہے یہ اسکرپٹ جو ہے یہ ہر 3 سے 5 سال بعد بدل جاتے ہیں، تو اس لیے میں ان سکرپٹس کے اوپر اور ان کے اوپر آنے والے جو رد عمل ہیں ان کے اوپر کچھ زیادہ یقین نہیں رکھتا۔ تو میں تو چیزوں کو بڑے سادہ سے انداز میں دیکھتا ہوں کہ یہ چیزیں 3 سے 5 سال کے لیے ہوتی ہیں، اس کے بعد یہ بدل جاتی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اسد صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کور بھی کرتے رہے ہیں جیل کے باہر کی صورتحال، جیل کے باہر والی قیادت کیا سمجھتی ہے؟ سہیل آفریدی صاحب کیا سمجھتے ہیں؟ کیا ملاقات کا وقت اب آن پہنچا ہے؟ کیا اگر ملاقات ہو جاتی تو تحریک معطل ہو جائے گی؟ آپ کے پاس کیا خبر ہے؟ دیکھیں، جو آپ نے پہلے سوال اٹھایا کہ کیا سہیل آفریدی کا یہ لانگ مارچ ہوگا یا نہیں ہوگا، تو دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ سہیل آفریدی کے لیے اب خود بھی یہ ممکن نہیں رہا، اپنے لیے بھی یہ ممکن نہیں رہا کہ وہ خود اس کی کال کو واپس لے سکیں۔ سہیل آفریدی ایک ایسے راستے پر چل پڑے ہیں جہاں سے وہ واپس نہیں آ سکتے، اور دیکھیں انہوں نے کال بھی عوامی پریشر میں دیا ہے، اور ابھی تک لوگ ماننے کو تیار بھی نہیں ہے کہ یہ نیک نیتی سے دی ہے۔ یعنی اتنا دباؤ ہے یا اتنا عدم اعتماد ہے لوگوں کا ان کے اوپر کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ نہیں یہ اتنے کمپرومائزڈ ہیں، یہ اتنے لیزی ہیں وغیرہ وغیرہ کہ یہ لوگ نہیں نکلیں گے لانگ مارچ کے لیے۔ اب آج کل وہ سارا زور لگا رہے ہیں اور اگلے چند دن مزید لگائیں گے لوگوں کو یہ یقین دلانے کے لیے کہ بھائی میں لانگ مارچ کر رہا ہوں، میں تم لوگوں کے ساتھ جا رہا ہوں اور ہم اپنے نتائج حاصل کیے بغیر واپس نہیں آئیں گے۔ وہ صورت کیا ہو سکتی ہے کہ جب جس صورت میں یہ لانگ مارچ نہ ہو، وہ اب سہیل آفریدی صاحب کے ہاتھ سے بات نکل گئی ہے، اور وہ صرف ایک ہی صورت ہو سکتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ عمران خان خود منع کر دیں کہ یہ لانگ مارچ نہ کریں، تو سہیل آفریدی یہ واپس لے سکتے ہیں۔ اب عمران خان کیسے منع کریں؟ اس کی صورت یہ ہے کہ اگر عمران خان سے علیمہ خان صاحبہ یا ان کی بہنوں میں سے کسی کی ملاقات ہو جائے اور علیمہ خان یہ پبلکلی آ کر سہیل آفریدی سے کہیں کہ عمران خان نے منع کیا ہے کہ لانگ مارچ نہ کریں، تو لانگ مارچ کی کال سہیل آفریدی ایسا ہوتا دکھائی دے رہا ہے اسد صاحب؟ لانگ مارچ کی کال واپس کسی غیبی یقین دہانی کی بنیاد پر، کسی غیبی یقین دہانی کی بنیاد پر یہ لانگ مارچ کی کال واپس نہیں ہوگی۔ دیکھیے پہلے بھی محسن نقوی صاحب نے یہ آفر کی تھی کہ آپ یہ لانگ مارچ کی کال دیں ہی جا، 5 اگست کے جلسے میں تاریخ نہ دیں، ہم کچھ کر لیتے ہیں، کچھ بیٹھ جاتے ہیں۔ تو دوسری طرف سے یہ کہا گیا کہ اگر آپ کچھ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ لانگ مارچ کی کال نہ دیں تو پھر آپ بہنوں کی ملاقات کرا دیں، ڈاکٹرز تک رسائی دے دیں۔ تو جواب دیا گیا کہ ہاں یہ ہو جائے گا، اس پہ بات کر لیں گے، دیکھیں گے، ہو سکتا ہے کہ ہو جائے لیکن کال نہ دیں۔ تو پھر پی ٹی آئی کی قیادت نے کہا کہ ہم پھر کال تو دینے جا رہے ہیں کیونکہ آپ کوئی مثبت یا کوئی ایسا جواب نہیں دے رہے کہ جس میں دم ہو۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر ایک صورت ہو سکتی ہے کہ بہنیں عمران خان سے ملاقات کر لیں اور عمران خان انہیں کہہ دیں کہ یہ لانگ مارچ نہ کریں، تو پھر یہ لانگ مارچ نہیں ہوگا، ادروائز یہ لانگ مارچ ہونے جا رہا ہے۔ اور اس کے کانسیکوینسز جو ہیں، دیکھیے یہ ذمہ داری ریاست کی بھی ہے، ساری ذمہ داری پی ٹی آئی کے اوپر نہیں ڈالنی چاہیے کہ وہ کوئی حملہ کرنے آ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم احتجاج کرنے کے لیے آ رہے ہیں، ہمارے کچھ مطالبات ہیں، عمران خان کی ڈاکٹرز تک رسائی دی جائے، اس میں کیا غلط مطالبہ ہے؟ عمران خان کی ان سے فیملی سے ملاقات کرائی جائے، اسپیشلی جب فیملی نے کہہ دیا ہے کہ ہم گارنٹی دیتے ہیں کہ ہم ملاقات کے بعد آ کر کوئی سیاسی بات نہیں کریں گے یا اس نوعیت کی بات نہیں کریں گے جس نوعیت کی بات 2 تاریخ کو کی تھی، 2 دسمبر کو، ہم ایسی کوئی بات نہیں کریں گے۔ اس گارنٹی دینے کے بعد بھی بہنوں سے ملاقات نہ کرانا محض ضد ہے۔ اگر آپ ملاقات نہیں کراتے اور ڈاکٹرز تک رسائی نہیں دیتے
تو پھر حکومت کی اس ضد کی وجہ سے یہ نقصان ہوگا کہ ایک ملک میں ایک لانگ مارچ کی کیفیت پیدا ہو جائے گی. اب لانگ مارچ اگر ہوتا بھی ہے اور وہ پرامن رہتا ہے فواد صاحب, تو پھر دیکھیں نا کہ اگر اس پرامن لانگ مارچ کے اوپر راستے بند کر دیے جاتے ہیں, پولیس دھاوا بول دیتی ہے, تو پھر ناخوشگوار چیزیں ہو سکتی ہیں. اس کا نقصان پی ٹی آئی کو ہوگا لیکن فائدہ حکومت کو بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہو گیا. ماجد بھائی اگر کوئکلی آپ یہ بتا سکیں کہ لانگ مارچ ہوتا دکھائی دے رہا ہے آپ کو؟ دیکھیے اس کی کیمپین تو بالکل کی جائے گی, اور جس طرح 26 نومبر سے پہلے ہمیں اس بات کا علم ہے کہ ایک ڈیل آفر کی گئی تھی, لیکن بہرحال وہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے, تو پھر لانگ مارچ جو ہے وہ چلنا شروع ہو گیا. تو ابھی بھی مجھے ایسا ہی لگتا ہے کہ لانگ مارچ سے پہلے بات چیت ہوگی, مذاکرات ہوں گے. اگر وہاں پر کوئی ڈیڈ لاک آتا ہے تو پھر تحریک انصاف کو 26 نومبر سے بڑا مجمع لے کر آنا ہوگا. اگر تو وہ مجمع اس سے کم ہوگا تو پھر انہیں کچھ بھی نہیں ملے گا. تو اس لیے یہ جو ٹیمپو ہے, یہ جو اس وقت کا منظرنامہ ہے, اس میں 2-3 ifs and buts ہیں. پہلا تو یہ ہے کہ مذاکرات کس لیول پر ہوں گے, دوسرا یہ ہے کہ تحریک انصاف کی تیاری اس چیز کا تعین کرے گی, اور پھر تیسرا یہ ہے کہ اگر کوئی ڈیڈ لاک ہوگا تو پھر لانگ مارچ کی طرف بات ضرور جائے. پریڈکٹ آپ کیا کرتے ہیں, تیاری اتنی کر سکے گی تحریک انصاف؟ دیکھیے سہیل آفریدی کا تو یہ پہلا امتحان ہے. انہیں تحریک انصاف کے باہر سے زیادہ اندر اس چیز کا کمپٹیشن ہے, کیونکہ علی امین گنڈا پور پر جتنی بھی تنقید کی جائے, بہرحال وہ ایک اچھے مینیجر تھے جو چیزوں کو بہت اچھا مینیج کر لیتے تھے انتظامی طور پہ. تو سہیل آفریدی کا یہ ود ان پی ٹی آئی میرا خیال ہے بڑا امتحان ہوگا. ماجد نظامی, آپ کا ناظرین آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.